لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم اور معزز قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ حاضر خدمت ہوں میں سید نظر فاطمہ، چینل ون پر پروگرام دا وائس آف امام حسین لے کر، اور اس گفتگو کو ہمارے ساتھ اور آگے بڑھانے کے لیے دوبارہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام خواہر عزیز. دوبارہ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے کہ آپ اس اہم گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں خواہر گفتگو کی تھی کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی، پھر آپ نے بعض مقامات پر کیا کیا خطاب فرمایا لوگوں سے، کہ آپ نے پہلے دربار میں کس طرح سے انکار کیا، پھر قبر نبی پر آپ کا جو کلام ہوا، اور بالآخر آپ نے جو وصیت مدینے والوں سے ارشاد فرمائی. امام علیہ السلام جب مدینے سے مکے کا سفر کر رہے تھے، یعنی یہ جو تقریباً 5-6 دن کا جو سفر تھا، اس دوران کیا امام نے کوئی خطبات دیے لوگوں کو؟ اس دوران کیا امام نے کوئی خطابت کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. جب امام حسین مکے کے لیے اپنے پورے قافلے کو لے کے نکلتے ہیں، جی، سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ امام شب جمعہ مکہ پہنچے 5 دن کا سفر طے کر کے. 3 شعبان کا وہ دن تھا جب امام حسین مکہ پہنچے. اللہ اکبر. اور راستے میں جو پیغام آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا امام حسین کا راستے میں پیغام تھا، تو پورے راستے تاریخ کہتی ہے امام حسین ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے، نہ صرف ایک بلکہ 2 آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ قصص کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 28، جس میں ایک آیت امام حسین اس طرح سے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے بار بار، وَلَمَّا توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا ان قریب پروردگار مجھے خیر اور اصلاح کے راستے کی ہدایت کر دے گا. کیا بات. یہ مسلسل مولا یہی آیت پڑھ رہے تھے. سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسین نے اس آیت کو بار بار دہرایا، جی، جس میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کا کہ انہوں نے اپنا آبائی وطن چھوڑا، جی، اور دوسرے شہر میں جا کے پناہ لی. ہاں، اس آیت میں یہی تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کی ہجرت کا تذکرہ ہے. بالکل. یہاں امام حسین کا یہ آیت بار بار پڑھنا اس بات کی طرف دعوت دے رہا تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ جس طرح موسیٰ نکلے تھے حق کے لیے، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر، جو آسان نہ تھا، بالکل، اور اجنبی شہر میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی، تو بے مقصد نہیں گئے تھے. کیا بات ہے. کوئی ایک عظیم مقصد ان کے ساتھ میں تھا. بالکل. بالکل اسی طرح میرا اگر اپنا آبائی وطن چھوڑ کر، اپنے نانا کی قبر کو چھوڑ کر، اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ کر، وہ محلہ چھوڑ کر جہاں میں اپنے نانا کی انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا، چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو یوں ہی نہیں جا رہا ہوں، میں یوں ہی نہیں نکل رہا ہوں، ایک عظیم مقصد کے تحت نکل رہا ہوں. اور یہ عظیم مقصد دین الہی کا وہ ہے کہ جو ہر الہی بندے کے دل میں اس مقصد کو حاصل کرنے کی تمنا مچلتی ہے. جی. اور امام حسین کے قلب مبارک میں بھی اس مقصد کو حاصل کرنے کی تمنا مچل رہی تھی، اور مسلسل اس آیت سے اپنے تمام ساتھیوں کو پیغام دے رہے تھے کہ تم گھبرانا نہیں، تم حق کے ساتھ، ہم مقصد کے تحت نکلے ہیں، بنا مقصد کے نہیں. اور یہ جو مقصد ہے ہمارا حق کی طرف ہے، انشاءاللہ اللہ ہدایت کرے گا. یعنی امام نے اس آیت کے ذریعے سے ایک اور بات واضح کر دی کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو. یہ پیغام امام حسین تھا مکہ پہنچنے تک. تو جب امام علیہ السلام مکے سے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے حج کو
عمرے میں تبدیل کر دیا اور آپ وہاں سے بھی روانہ ہوئے عراق کے لیے. جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی تذکرہ کیا کہ جناب محمد حنفیہ جو امام حسین علیہ السلام کے برادر عزیز تھے، آپ نے امام کو تجویز دی کہ آپ عراق کا سفر نہ کریے. آپ چاہ رہے تھے کہ امام کے اوپر جو بھی آفت و بلا آنے والی ہے وہ سب ٹل جائے، تو امام اس طرف کا سفر نہ کریں. کیا اسی طریقے سے مکہ میں بھی کچھ لوگ تھے جو چاہ رہے تھے کہ امام علیہ السلام عراق کا سفر نہ کریں، اور اگر تھے تو ان سے امام نے کیا بیان فرمایا؟ مکہ میں اس سے ملاقات ہوئی تھی جو ظاہری طور پر امام کا خیر خواہ تھا، جو یوں کہہ دیا جائے کہ جس کا ایمان لبوں تک تھا، قلب تک نہیں اترا تھا. تو شاید یہ صحیح ہوگا کہنا. نام ہے عبداللہ ابن عمر، وہی جس کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کی بیعت ضروری ہے، جس کے لیے یزید نے خط لکھا. وہ مکے میں پہلے سے موجود تھا، وہ اپنے ذاتی کام کی وجہ سے آیا تھا اور عمرہ کرنے کی بھی نیت تھی اس کی. جب اس نے امام حسین کو دیکھا تو وہ امام کے قریب آتا ہے، اور آنے کے بعد اس نے جو مولا کو جملے کہے ہیں، دیکھیں علی کے لال سے یہ جملہ کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین کے بیٹے، اے ابا عبداللہ، لوگ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، سارے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے اور مال و دولت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. جب یہ ایک جملہ میں نے پڑھا کہ مال و دولت اسی کے ہاتھ میں ہے، دولت اور مال کی بات علی کے بیٹے سے کی جا رہی ہے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ کس سے مال و دولت کی بات کر رہا ہے. یہ وہ ہے کہ ایک اشارہ کر دیں تو زمین خزانے اگلنے لگے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ مال و دولت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اگر اب آپ اس کے خلاف جائیں گے تو آپ مارے جائیں گے. اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس کی بیعت کر لینی چاہیے اور آپ کو عراق کا سفر نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے ارادے کو تبدیل کر دیں. امام حسین نے جو اس کا جواب دیا ہے نا، وہ اتنا خوبصورت ہے جسے ہم بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. مولا فرماتے ہیں، تمہیں معلوم ہے یہ دنیا کیسی ہے؟ کیا؟ اب وہ مولا کے جملے ہیں، وہ مولا ہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، ہم جیسے حقیر ان جملوں کو پہنچا نہیں سکتے. مولا فرماتے تم جانتے ہو یہ دنیا کیسی ہے؟ یہ دنیا ایسی ہے کہ یحییٰ ابن زکریا کا سر کاٹتی ہے اور کاٹ کر ایک بدکار عورت کو بطور تحفہ آتی ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو یہ دنیا کیسی ہے؟ یہ دنیا ایسی ہے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس کے درمیان 70 انبیاء کا قتل کرتی تھی، اور پھر خرید و فروخت میں ایسے لگ جاتی تھی جیسے لگتا تھا کہ کچھ وہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ایسے اپنی زندگی میں مست ہو جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے کوئی کام انجام ہی نہیں دیا ہے. یہ دنیا ایسی ہے. اس دنیا نے نبیوں کا قتل کیا، اس دنیا نے نبی کا قتل کر کے ان کے سر کو کاٹ کے بدکار عورت کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا ہے. یاد رکھو اللہ نے ان پر فوری طور پر عذاب نہیں نازل کیا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی، اور پھر آخرت میں وہ جس طرح سے عذاب میں گرفت ہوئے ہیں اس کا بیان مشکل ہے. لہٰذا اے عبداللہ ابن عمر، باز آ جاؤ مجھے چھوڑ کر جانے سے اور میرے ساتھ چلو. کیا بات، تم میرے ساتھ چلو کہ تمہاری نصرت تمہیں کامیاب کر دے گی. جانتے ہیں اس موقع پر اس نے کیا کیا؟ امام حسین نے اتنی خوبصورت باتیں کی، اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، اور بس میری آخری تمنا یہ ہے کہ وہ جو مہر نبوت آپ کی پشت پر ہے اسے میں چوموں. اللہ، آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ یہ مہر نبوت چومنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اس طرح سے محبت امام حسین دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ امام حسین، اچھا مولا اس پر بھی راضی تھے. اللہ قربان جائیں امام حسین کے کرم پر. جو مولا کو اس طرح سے اکیلا تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے، اس نے بھی جب کہا نا کہ مجھے مہر نبوت کو چومنا ہے، مولا نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں. مہر نبوت دکھائی امام حسین نے، 3 بار اس نے چوما، اور 3 بار چومنے کے بعد کہتا ہے استودعک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ کہہ کر واپس چلا گیا. یعنی نہ صرف یہ کہ امام کو جانے سے منع کر رہا ہے، امام کو بیعت کرنے کی دعوت دے رہا ہے، بلکہ امام کی مہر نبوت کو چوم کر الوداع کہہ کے چلا جاتا ہے. اس طرح سے امام نے ایسے ایسے ساتھیوں کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھا ہے، دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں دیکھی ہے، اپنی تنہائی کو محسوس کیا ہے.
اپنی تنہائی کو محسوس کیا، اور اس تنہائی کا ذکر امام حسین نے قبر رسول پر مدینے میں کر دیا تھا کہ اے میرے نانا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، حسین تنہا ہو گیا ہے، مگر اس تنہائی میں بھی توحید کا ساتھ حسین دینے والا ہے۔ اور پھر اپنے سفر کو مولا نے جاری رکھا اور وہ مولا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ حالات تھے جب مکے سے بالآخر امام علیہ السلام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے عراق کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو وہاں امام نے اپنی حجت کو کیسے تمام کیا؟ وہاں پر لوگوں سے کیا خطاب فرمایا؟ امام مکے کو چھوڑ کر، اب وہ ساری جو تفصیل ہے جی وہ سارے لوگ جانتے ہیں، جی کسی سے مبہم نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کیوں مولا نے حج کا ارادہ کیا تھا، پھر حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور پھر اس کے بعد مکے سے وہ نکلنے لگے۔ جی جب مولا مکے سے نکلے ہیں تو اہل مکہ سے بھی مولا نے خطاب کیا اور وہاں پر ایک بہت اچھا سا خطبہ دیا، جو بہت چھوٹا خطبہ ہے لیکن اس کے جملے بہت پر اثر ہے۔ جی امام حسین نے سب سے پہلا جملہ خطبے کا مولا عرض فرماتے ہیں کہ یعنی اصل میں موت ہی حیات ہے۔ کیا بات! امام حسین کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اصل میں موت ہی حیات ہے۔ حیات ہے، اور یہی جملے بالکل جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات کے مجھے یاد آتے ہیں، جب مولا سے کسی نے کہا تھا کہ مولا آپ اپنے لیے کوئی محافظ کیوں نہیں رکھتے، آپ اپنے ساتھ گارڈ لے کے چلا کریں۔ کیا بات! تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر کسی کو گارڈ کی اگر ضرورت ہو جائے تو پھر وہ امیر المومنین کیسا، کیا بات! وہ لافتہ کیسا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد مولا نے جو جملے کہے تھے اس سے کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، جانتے ہو موت ہی انسان کی محافظ، سب سے بڑی حافظ ہے۔ کیا بات! سب سے بڑی موت ہی محافظ ہے، موت ہی انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور پھر مولا نے کہا کہ ایک انسان جو اپنی زندگی بسر کرتا ہے اس کے ساتھ فرشتے اللہ نے معین کر کے رکھے ہیں۔ بالکل، وہ گرنے لگتا ہے بچ جاتا ہے، فرشتے بچاتے ہیں، وہ ڈوبنے لگتا ہے ابھر جاتا ہے، فرشتے بچاتے ہیں۔ لیکن جب موت آ جاتی ہے تو اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے ہٹ جاؤ، کام ختم ہو گیا ہے، وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جب موت آ جاتی ہے تو پھر کوئی انسان بچ نہیں سکتا، اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہی جملے امام حسین کے بھی ہیں کہ موت انسان کے لیے لازم ہے، اور میں، اب امام کا جملہ ہے، میں اپنے جد سے ملنے کے لیے ویسے ہی مشتاق ہوں جیسے یعقوب یوسف سے ملنے کے لیے مشتاق تھے۔ میرے دل میں اشتیاق ہے میں کتنی جلدی اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کروں۔ یعنی آپ امام کا درد یہاں پہ سمجھیں کہ دنیا نے کتنا ستایا ہوگا کہ اب مولا کو اتنی یاد آ رہی ہے اپنے بابا کی، اپنے نانا کی، اپنے مادر گرامی کی، کہ مولا کہتے ہیں میرے دل میں اشتیاق ہے۔ یوسف سے ملنے کی جیسی خواہش حضرت یعقوب کو تھی ویسی ہی خواہش اب میرے دل میں آ گئی ہے کہ کتنی جلدی میں ان سے ملاقات کر لوں۔ اور پھر امام حسین نے کہا میں جانتا ہوں یہ بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے کر کے اپنے تھیلے بھریں گے اور اپنے پیٹ کو بھریں گے، مگر اللہ کے ارادے سے فرار ممکن نہیں ہے، یعنی کوئی انسان فرار نہیں کر سکتا۔ اور پھر امام نے جملہ کہا یاد رکھو ہم اور ہمارے جد کبھی جدا نہیں ہو سکتے، بے شک ہم اور ہمارے اہل بیت کبھی الگ نہیں ہو سکتے، حتیٰ ہم حوض کوثر پر ایک ساتھ ہوں گے، اور جب ہم حوض کوثر پر ایک ساتھ ہوں گے تو میرے جد نانا کی آنکھیں اس وقت چمک رہی ہوں گی میرے دیدار سے، مجھے دیکھ کر میرے نانا کتنے خوش ہوں گے۔ یہاں امام حسین نے اس خطبے میں اپنی شہادت کا پیغام دیا ہے اور بتا دیا کہ اب یہاں سے حسین جا رہا ہے، پلٹ کر واپس آنے والا نہیں ہے۔ یہ پیغام مکے والوں کے لیے امام حسین کا تھا، جہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ خطبے کے بعد بھی امام کی آواز پر لبیک کہتا۔ ان میں سے کوئی نہیں تھا جو جانتا نہیں تھا کہ یہ وہی حسین ہے کہ جسے رسول اللہ اپنا خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر سنبھالنے کے لیے اتر جایا کرتے تھے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اب عبداللہ پر، اور اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی ہی توفیقات سے نوازتا رہے کہ ہم پیغام حسین کو دنیا تک پہنچاتے رہیں۔ یہ تو
جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ اہل مکہ سے ایک جنرل کلام تھا مولا کا، مگر جیسا کہ اس سے پہلے والے سوال میں بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پھر یہاں ہم نے ذکر کیا عبداللہ ابن عمر کا، اس نے بھی کوشش کی کہ آپ عراق کا سفر نہ کریں، تو وہ چند ہستیاں جو امام حسین علیہ السلام کی بہت عزیز تھیں، یا یوں کہا جائے کہ کربلا کے چمکتے ہوئے ستاروں میں سے وہ ستارے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا، کیا ان لوگوں نے بھی کبھی امام حسین کو چاہا کہ کسی طرح سے محفوظ کر لیں آپ کو اور نہ جانے دیں عراق تک؟ مسئلہ اس سوال میں معرفت عصمت و طہارت و امامت کا ہے. جی. جو امامت کے منصب کو سمجھ جاتا ہے نا، وہ صرف پیروی کرتا ہے، وہ پھر امامت کے فیصلوں پہ انگلی کیا بات کرتا ہے. کیا بات. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو تاریخ میں اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا نام ہے جنہوں نے روکا ہے امام کو نہ جانے کا مشورہ بھی دیا ہے. جی. ان میں سے مدینے کی سرزمین پر بھی جب لوگ امام کو منع کر رہے تھے کہ نہ جائیں، آپ اس راستے کو ترک کر دیں، یا اگر آپ کو جانا ہے تو مخفی راستے سے جائیں. جی. آپ مین راستے سے نہ جائیں، مین شاہراہ آپ نہ اختیار کریں. دیکھیں امام حسین نے شاہراہ بھی مین اختیار کی ہے. کیا مین روڈ سے جائیں گے، خفیہ راستے سے تو نہیں جانا ہے. اس کی بھی ایک الگ وجہ تھی، خیر اس کو یہاں پہ نہ بیان کرتے ہوئے سارے لوگوں نے جب دیکھا کہ امام حسین اپنے فیصلے پہ اٹل ہیں اور یہ ترک نہیں کریں گے، تو جناب زینب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے. کیا بات. اور آنے کے بعد کہا تھا ہماری بات تو نہیں مان رہے ہیں، شاید آپ کی مگر آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ جو کہہ دیں گی امام وہ کریں گے. تو جناب زینب نے اس وقت جملہ کہا تھا نحیی معہ ونمیت معہ. زینب کی زندگی بھی حسین کے ساتھ ہے، موت بھی حسین کے ساتھ ہے. کیا بات ہے. میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری حیات، میری موت سب حسین کے ساتھ ہے. میں حسین کے سامنے اپنا مشورہ پیش نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. جو میرے بھیا نے فیصلہ کیا ہے وہ وقت کے امام ہیں، ان کے فیصلے کے پیچھے پیچھے زینب اپنے قدم کو آگے بڑھائے گی. جب جناب زینب کا جواب سنا تو لوگ حضرت عباس کے پاس آتے ہیں، اور جو جواب غازی علمدار کا ہے، خدا کی قسم انسان اس ایک جواب سے اپنے امام کا وفادار بن سکتا ہے. کیا بات. جب غازی سے یہ کہا گیا کہ آپ منع کر دیں، آپ اپنے بھائی سے بہت نزدیک ہیں، آپ سے وہ بہت پیار کرتے ہیں، آپ منع کر دیں. یہ سارے خیر خواہی کے لیے آئے تھے کہ آپ منع کر دیں، نیک نیت کے ساتھ. عباس علمدار نے ایک جملہ کہا، وہ ایک جملہ ہماری اور آپ کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. مولا عباس عرض کرتے ہیں، جانتے ہو میں غلام ہوں اور وہ آقا ہیں. کیا بات. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں غلام ہوں اور وہ آقا ہے. غلام کا کام حکم ماننا ہوتا ہے، حکم دینا نہیں. حسین جہاں جائیں گے، جیسے جائیں گے، جس طرف جائیں گے، جس طرح جائیں گے، جس وقت جائیں گے، عباس ان کی پیچھے پیچھے ان کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ پورے مدینے سے لے کے کربلا کے حالات آپ پڑھ لیں، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کسی مقام پر باوفا نے کوئی مشورہ پیش کیا ہو، امام حسین سے کہا ہو ایسا نہ کریں ایسا کریں. معرفت سب سے زیادہ ضروری. وہ پہچان چکے تھے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کے فیصلے کیا ہیں، ان کا درجہ کیا ہے، ان کے منصب کو وہ پہچان چکے تھے. اے کاش. اسی لیے تو جب بھی وفا کا لفظ لیا جاتا ہے، سب سے پہلے اگر کسی کی ہستی ذہن میں آتی ہے بالکل تو وہ علی کا لال، علی کا بیٹا. اے کاش ہم بھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ ایسی ہی وفاداری کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی وقت کے حسین کے وفادار سپاہی بنیں. الہی آمین، الہی آمین. یہیں پر وہ بات پھر آ جاتی ہے کہ شاید لوگوں نے بہت سنی ہوگی یہ بات کہ ہم کہتے ہیں اے کاش ہم کربلا میں اپنے امام کے ساتھ ہوتے، اے کاش وقت کا حسین ہمیں 5 دفعہ آواز دیتا ہے دن میں. ہم کتنی بار لبیک کہتے ہیں.
اس وقت میں بھی ہمارے سامنے ایک حسین ہے. بے شک بھلے ہی وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے مگر وہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہم جتنے بھی قدم اس کے لیے اٹھا رہے ہیں یا اس سے دور ہونے کے لیے اٹھا رہے ہیں. بس اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے نہ صرف اچھی باتیں کر سکیں بلکہ ان پر عمل پیرا ہو سکے انشاءاللہ. الہی آمین. ہم آ پہنچے ہیں اپنے اس ایپیسوڈ کے اختتام پر. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس بہترین گفتگو کی ایک اور قسط لے کر. تب تک کے لیے میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. دیکھتے رہیے چینل ون. ہم دوبارہ حاضر ہوں گے دا وائس آف امام حسین کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. فی امان اللہ.